اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا اور زینت ہے، لہو و زینت اور زینت ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور آپس میں فخر اور غرور اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ، جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، ثُمَّ يُهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھنے لگتے ہو، ثم یکون حطاما، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر صرف کچھ دنوں کا سامان یا دھوکے کا سامان۔ اس آیت کا جو ہے، اس کا جو ترجمہ ہے اور جس کا جو تفسیر ہے وہ اس میں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ کھیل تماشا اور زینت ہے، اور یہاں کیا ہے، یہاں لوگ جو ہیں وہ آزمائش ہے نا یہ ہمارے لیے، تو یہاں لوگوں کے اللہ نے لوگوں کے اس طرح کے رستے دو دکھائے ہیں، لیکن لوگ موسٹلی شیطان کے رستے پہ چلے ہوئے، اور کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کی عام طور پہ ان کی جو زندگی کا جو وے آف لیونگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں فخر کرتے ہیں اور مال اولاد میں کثرت کو جو ہے وہ سٹیٹس سمبل بناتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو ایک طرح کی آپ یہ اگزامپل لے لیں کہ جس طرح ایک شخص جوان ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے اور زندگی اس کو ملتی ہے، یا بچہ پیدا ہوتا ہے، سارے اس سے محبت کرتے ہیں، بڑا ہوتا ہے، پھر وہ کماتا ہے، پھر وہ ایک ٹائم پہ عروج میں آتا ہے۔ تو اسی طرح کھیتی جو ہوتی ہے نا، کھیتی کو جب بوتے ہیں، پھر کھیتی بڑی ہوتی ہے، پھر اگتی ہے، پھر لہلہاتی فصل آتی ہے، اناج آتا ہے، سارا کچھ آتا ہے۔ تو اس کے بعد جب کھیتی کاٹ لیتے ہیں، اس سے غلہ اناج لے لیتے ہیں، تو پھر وہ بالکل زرد ہو جاتی ہے اور چورا چورا ہو کے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کھیت بنجر و ویران ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مثال اس کی دی گئی ہے انسانی زندگی سے، کھیتی کی بھی اسی طرح کہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے شاید سدا اس طرح سرسبز و شاداب رہنا ہے، لیکن اس کا حال بھی سیم کھیتی کی طرح کا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ آتا ہے کہ وہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں کھیل اور تماشے کو خوب انجوائے کرتا ہے، لیکن اینڈ میں کیا ہوتا ہے، اینڈ میں جس شخص نے تو اپنا مال اولاد یہ سارا کچھ جو ہے دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی بجائے اللہ کی فرمان برداری میں اور اللہ کے نبی کی فرمان برداری میں گزاری ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی رضامندی مل جاتی ہے، اس کو بخشش مل جاتی ہے، اور جس نے لہو و لعب میں اور پیسے اور مال اور اولاد میں تفاخر میں اور تکبر میں گزاری ہوتی ہے، اس کے لیے عذاب شدید ہوتا ہے، وفی الآخرہ، آخرت میں عذاب شدید ہوتا ہے۔ اور وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور آخری جو آیت کا پورشن ہے وہ ساری اوپر والی آیت کو کنکلوڈ کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری اوپر والی باتیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ اصل کیا ہے کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر صرف دھوکے کا سامان۔ آیت کے اس پورشن پہ ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان کس طرح ہے۔ یہ اسی طرح کی ہم نے چیزیں اور بھی پڑھی ہیں، اس کا ہم اس آیت کا جو ہے وہ ہم آج تھوڑا سا اپلیکیشن یا موازنہ جو ہے وہ ہمارا ایک ریسنٹ جو ایک بہت بڑی ایک شادی ہوئی ہے ہمارے ایشیا میں، مکیش امبانی ایک جو ہے وہ انڈیا کے ایک بہت رچ انسان ہے، وہ ریلائنس انڈسٹری کے چیئرمین ہیں، دنیا کے 10ویں یا 11ویں امیر ترین شخص ہیں، اور ایشیا کے سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ امیر ترین شخص ہیں، اور انڈیا کے بھی امیر ترین شخص ہیں۔
ان کی جو ٹوٹل ورتھ ہے، نیٹ ورتھ جو ہے وہ ان کی ہے 117 بلین US ڈالرز. اور انہوں نے اپنے بیٹی کی شادی پہ بھی انہوں نے چند سال پہلے بہت زیادہ پیسے خرچ کیے تھے. اب انہوں نے ریسنٹلی ایک دو ہفتہ پہلے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے. اس شادی پہ انہوں نے 120 ملین ڈالرز خرچ کیے ہیں، جو کہ 1200 کروڑ روپیہ بنتا ہے. تو آئے دیکھتے ہیں کہ کیا اتنی شہرت پانے پر، اتنی دولت پانے پر، اتنی پرفیکٹ سو کالڈ ہماری نظروں میں، دنیا والوں کے نظروں میں اتنی پرفیکٹ لائف پانے پر، کیا ان کے چہروں پہ خوشی ہے؟ کیا ان کی زندگیوں میں سکون ہے؟ کیا بالکل ان کی زندگیوں میں ہر طرف سے خوشحالی، سکون، امن ہے؟ اس کا اندازہ ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ کے کریں گے کہ ان کی زندگی کیسی ہے. My life has not always been entirely a bed of roses. I've also experienced the pain of thorns. I've faced many health crises since childhood, but my father and mother have never let me feel that I've suffered. My father and mother have always stood by me, and my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. And I think that is what my father and mother mean to me, and I am eternally grateful. جی ابھی ہم نے یہ ویڈیو دیکھی. اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھ کہہ رہے ہیں کہ مکیش امبانی نے اپنے بیٹے اننت امبانی کی شادی کی ہے، اور جس کی شادی پہ انہوں نے 1200 کروڑ روپیہ لگایا ہے. وہ بیٹا جو ہے، وہ بیٹا بچپن سے ہی استھما کے مرض میں مبتلا ہے، اور اس بیٹے کو استھما کا مرض اتنا سویر ہے کہ اس کو اس مرض کے کنٹرول کے لیے ہائی پوٹینسی اسٹیرائڈز دیے جا رہے ہیں، جو کہ جن کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ویٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے. وہ اوور ویٹ ہو کے 208 kg تک اس کا ویٹ پہنچ چکا. پھر ڈاکٹرز نے اس کے باقاعدہ اسپیشل ٹرینرز رکھ کے اس کو بہت زیادہ کیئرز میں رکھ کے اس کا یہ ویٹ کم کیا، اور اب بھی سٹل وہ ہائی پوٹینسی اسٹیرائڈز لیتا ہے وہ بچہ، اور پھر اس کی زندگی چل رہی ہے. اور اس کی شادی کے موقع پہ اپنے اس نے جو ایک میسج دیا ہے نا، وہ میسج اس نے یہ دیا ہے کہ مائی لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، آئی ہیو آلسو فیسڈ تھرونز ان مائی لائف. اس نے کہا کہ میری زندگی جو ہے نا وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کانٹے بھی دیکھے. تو کہا کیا جا رہا ہے کہ اس قدر امیر شخص کا بیٹا، جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، وہ دنیا میں جو چاہے خرید سکتا ہے، وہ دنیا کی وہ بچہ جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ خرید سکتا ہے، لیکن وہ شخص جب اس شادی کے موقع پہ وہ اپنے بیٹے کی خوشیوں پہ لاکھوں ڈالرز خرچ کر رہا تھا، اور دنیا جہان کی سیلیبریٹیز اس نے اکٹھی کی ہوئی تھی، ہر ایک کو اس نے منہ مانگی قیمتیں دی ہوئی تھی، چارٹرڈ طیارے اس نے منگوائے ہوئے تھے، ہوٹلوں کے ہوٹل اس نے بک کروائے ہوئے تھے اپنے اس بیٹے کی شادی کی خوشی میں. اور جو کم طبقے، جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، ان کے لیے وہ شادی، وہ مکیش امبانی، وہ اس کا بیٹا باعث حسرت تھے. وہ لوگ دیکھ دیکھ کے حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی اتنے امیر ہو جائیں، کاش ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہو جائے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ پیسہ، عمارت، شہرت انسان کو سکون نہیں دیتے، انسان کو خوشی نہیں دیتے، انسان کو پرفیکٹ نہیں بناتے. دیکھیں نا قرآن نے کیا کہا ہے. تو قرآن کے الفاظ تو کسی صورت بھی غلط نہیں ہو سکتے نا. قرآن نے سورۃ البلد ہم دیکھتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں. آگے دیکھتے ہیں ووالد وما ولد، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد،
یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت مال خرچ کر ڈالا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ یوں ہی سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں. لیکن قرآن کے الفاظ ہیں، اور قرآن کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں. کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی محنت، مشقت اور شدائد سے بھرپور ہے. یعنی کوئی بھی انسان جو ہے وہ دنیا میں تکلیف سے محفوظ نہیں ہے. بے شک اس کے پاس پیسہ ہے، بے شک اس کے پاس خوبصورت شکل ہے، بے شک اس کے پاس ان گنت شہرت ہے، ان گنت دولت ہے، ان گنت مطلب دنیا جہان کی شہرت ہے، بڑی سے بڑی سیلیبریٹی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی زندگی تکلیفوں اور مصیبتوں اور محنت اور مشقت سے خالی ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ جو مکیش امبانی ہے، اس نے یہ سارا کچھ بغیر محنت کے تو حاصل نہیں کیا. اس نے بھی اپنی زندگی میں بہت محنت اور مشقت کی ہے، اور کی ہوگی اور کی ہے یقیناً. اور اب جب یہ ایک باپ، اور یہ جب ماں باپ بنتے ہیں نا، تب اولاد کا پتہ چلتا ہے کہ ایک پیرنٹس کے لیے ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے اپنی اولاد کی تکلیف کتنی بڑی ہوتی ہے، کہ وہ اپنی اتنی زیادہ دولت خرچ کرنے کے باوجود بھی اپنے اس بچے کے لیے ایک مکمل صحت والا دن خرید نہیں سکتا. جو ہمارے یہاں لاکھوں کروڑوں اربوں بچے، غریب بچے سارا دن سڑکوں پہ پھرتے، ہنستے کھیلتے، درختوں پہ چڑھتے، دیواروں پہ چڑھتے، بھاگتے پھرتے ہیں. لیکن وہ بچہ، سوچیں ذرا، وہ بچہ بھی ہمارے بچوں جیسا ہے، بہت پیارا بچہ ہے، گپلو مپلو سا ہے، لیکن وہ نہایت تکلیف میں ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے، اور بھی ایک سورۃ انشقاق کی آیت ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے. ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، زندگی آسان نہیں ہے، تو نے ساری زندگی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. شروع میں بھی، قرآن کے شروع میں بھی ایک آیت میں بتایا گیا کہ انسان کو دنیا میں بھوک سے، خوف سے، مصیبت سے، قحط سے انسان کو آزمایا جائے گا، اولاد کی تکلیف سے انسان کو آزمایا جائے گا. تو پھر حسرت یہ کیا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے نفس مطمئنہ عطا کر. اے اللہ تعالیٰ مجھے جس حال میں تو نے رکھا ہے، مجھے اس حال میں قناعت کرنے کی توفیق دے. اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے، اے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا سیکھ جائیں. اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جو شکل، جو رنگ، جو رزق دیا ہے، اے اللہ تعالیٰ میں اس پہ سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور ان ساری چیزوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جس نے انسان کو پیدا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ انسان کی زندگی مشقت اور محنت سے بھری ہوئی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور پھر یہ کہہ دیا کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تو ان دونوں آیات کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو انجوائے کریں، خوش رہیں، اور کسی بھی دوسرے کو دیکھ کے یہ حسرت نہ کریں کہ ہمیں اس کی زندگی مل جائے یا ہمیں اس جتنا مال مل جائے. یہ حسرت جب آپ مکیش امبانی کے چہرے پہ جو درد دیکھتے ہیں نا، وہ دیکھ کے یہ حسرت مت کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی صحت تندرستی دے، اور اس بچے کی اس تکلیف کو دور کرے، اور ہم سب کی اولادوں کو، ہم سب کے بہن بھائیوں کو، باپوں کو، سب کو ایسی تکالیف سے اور ایسی تکلیف دہ بیماریوں سے نجات دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.